السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تندیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں. سورہ بقرہ
دوسرے پارے میں وہ آیت کریمہ جو آج کے خطبے کے لیے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حضرات ذی وقار گزشتہ خطبہ جمعہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف چند ایک باتیں قرآن و حدیث سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سیرت کی روشنی میں یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان کیسے گزارتے، ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ اس حوالے سے 5 باتیں عرض کی گئی تھی۔ رمضان المبارک کا مقدس اور پر انوار مہینہ انشاءاللہ العزیز آج نماز مغرب کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بہت سارے مقاصد قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں جو ایک مومن اور مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعے سے اہداف ہونے چاہیے۔ ان میں سے سب سے بڑا ہدف ایک مومن کے لیے ماہ رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کی فرضیت کا اور اہل ایمان کے اوپر ان کو لازم اور ضروری قرار دینے کا اصل اور اساسی مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اور ایک مومن کے لیے تقوی کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، اور اس تقوی کا اصل منبع اور اس کی اصل جگہ کیا ہے، کہاں ہے، اور پھر جن کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے دنیا میں آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ کیسا ہوتا ہے، یہ اور اس طرح کی بے شمار باتیں قرآن و سنت میں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں تقوی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تقوی کہتے کسے ہیں۔ یہ ہماری زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، عربی زبان کا یہ لفظ وقایہ سے نکلا ہے، واو قاف الف یا اور گول تا، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ ہم کہتے ہیں بچو، عربی میں اسے بولتے ہیں وقایہ، اور اسی سے ہے تقوی، اور جس کا معنی ہم یہ پڑھتے سنتے کرتے ہیں پرہیزگار، اور پرہیزگار یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، پرہیز کرنا،
ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، دوائی دینے کے بعد وہ ساتھ یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ فلاں چیز سے پرہیز کرنی ہے، بچنا ہے۔ اب اس امت کے وہ عظیم الشان انسان جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا سلام پیش کیا، اللہ رب العزت نے سلام بھیجا اور ساتھ یہ بات کہی کہ انہیں سورۃ البینہ سنائیں۔ ان کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے وہ عظیم الشان انسان جن کے متعلق رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، تو جناب عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سے تقوی کی تعریف کی اور اس کا معنی ان کو بیان کیا، حالانکہ دونوں ہی عربی جانتے تھے۔ جناب ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین کیا کبھی آپ کا گزر ایسی پک ڈنڈی سے ہوا ہے، ایسی راہ سے ہوا ہے جس راستے کی دونوں جانبوں کے اندر کانٹے ہوں، خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے آپ کا گزر ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، اپنے وجود کو سکیڑ لوں گا تاکہ کوئی کانٹا جو ہے میرے کپڑے کو نقصان نہ پہنچائے اور کسی کانٹے سے میرے جسم کو جو ہے وہ زخم نہ آ جائے، ایسے گزروں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا دنیا کے اندر جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو اس طرح بچا کے گزر جانا، زندگی گزارنے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرات یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اس طرح زندگی گزارنا۔ آج بڑی سادہ سی زندگی ہم سے قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزرتی۔ دنیا کے اندر سب سے امن والی جگہ مسجد ہے، مسجد میں ہم سے تقوی کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی۔ مسجد کے اندر رہ کر جو ہے ہم جو جتنا پاورفل ہوتا ہے، جتنا زبان کا تیز ہوتا ہے، جتنا افراد کا زیادہ ہوتا ہے، جتنا مال کا زیادہ ہوتا ہے، وہ پوری طرح اپنے ان سارے وسائل کا استعمال کرتا ہے، اللہ کے تقوی کا خیال نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے گھر کی بات ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر آ کر جو ہے بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی گردنیں جھکنے کے باوجود جو آکڑی رہتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کہہ دیں نہیں مانیں، مرضی میں آئے گا تو مانیں گے، اللہ رسول کی بات ایک طرف ہوگی اور اپنے بڑے کی بات دوسری طرف اس کے مقابلے میں ہوگی، بڑے کی بات مانیں گے، اللہ رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ اور اس وقت موجودہ حالات میں یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ طاغوت نے مسلمانوں کو اتنا جکڑ دیا ہے، اچھے اچھے مسلمان جو ہیں اس کے سامنے سر جھکا بیٹھے۔ بہت بڑا فتنہ جو ہے اس وقت ہمارے اوپر پھیلا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ تقوی کی تعریف ہے، اور تقوی ہوتا کہاں ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی، صحیح مسلم وغیرہ میں آتا ہے التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ 3 مرتبہ یہ بات کہی اور اشارہ کیا اپنے دل کی طرف۔ تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی کی وہ تعریف جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تقوی کا وہ مقام جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث آتی ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ کس کی شکل بڑی سفید ہے، کس کے نقش جو ہے بڑے خوبصورت ہے، کس کا وجود جو ہے وہ بڑا تگڑا
طاقتور ہے، نہ شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ جسموں کو دیکھتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا کتنے کو خوف و تقویٰ ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے عمل کتنے کو سنت کے مطابق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ روزے کا مقصد ہے، اور اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں آنی ہے تو رمضان کا مہینہ آئے نہ آئے ایک برابر ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایک برابر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اسی اپنے منبر کے اوپر چڑھتے ہوئے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اسے فائدہ نہ اٹھائے وہ زندگی بھر کا محروم اور بدبخت انسان۔ رمضان کا مقصد، روزوں کا مقصد اللہ کا تقویٰ ہے۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہمارے دلوں کے اندر اب یہ تقویٰ کتنا ہونا چاہیے۔ ہر خطبہ جمعہ کے اندر خطبہ شروع کرتے وقت جب آخر میں وہ 3 مقامات سے آیات پڑھی جاتی ہیں، آج بھی پڑھی گئی ہیں، پہلی آیت میں اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرنا تو ہے انسان نے، میں جیسے اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ویسا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ اور یہ تقوی پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے مطابق اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ کون انسان ہے اپنی طاقت کے مطابق تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرتا؟ مجھ سمیت سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جو فیصلہ سنایا نا قرآن مجید میں کامیابی اور ناکامی کا، اس میں بھی بنیاد اور معیار اسی کو رکھا ہے۔ 30ویں پارے پہلی سورہ نبا، اس کے دوسرے رکوع کا آغاز اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، کامیاب تقوی والے، جن میں تقوی نہیں ہے وہ کامیاب نہیں۔ اور سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ 3 باتیں بیان فرمائی، 3 نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دے دے گا، تمہیں پتہ چلے گا صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ آج بھی اگر تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ دوسرا فرمائے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، بحیثیت انسان ہونے کے تم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں، کوتاہی ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، سیئات کا ارتکاب ہوتا ہے، فرمایا وَيُكَفِّرْ، اللہ ان پر پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں چھپا دیتا ہے۔ تکفیر کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا۔ کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے، حق کو چھپاتا ہے۔ اور جو کسان ہوتا ہے عربی میں اسے بھی کافر کہتے ہیں، وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور تیسرا انعام اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، تمہارے اندر تقویٰ۔ اور یاد رکھو صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑا مشہور واقعہ، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے آخر کے اندر اس حدیث میں وہ 3 آدمیوں کا واقعہ ہے جو اللہ کے رسول کے گھر میں آپ کی عبادت کے حوالے سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک نے کہا تھا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا تھا میں ساری رات عبادت کرتا تہجد پڑھتا رہوں گا، تیسرے نے کہا تھا شادی نہیں کروں گا۔ یہ تفصیل آتی ہے اس کے آخر میں، حدیث کے آخر میں جب یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے علم میں، تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، تم سب سے زیادہ میرے اندر تقوی ہے، اللہ سب سے زیادہ متقی اللہ رب العزت کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روزے کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ان حرام کو، ناجائز کو، باطل کو
اور شریعت کی ممنوعات کو جو ہے چھوڑنے کا جذبہ اور ہمت اور طاقت اور حوصلہ پیدا ہو جائے، اور ہر وہ خیر کا عمل، ہر وہ نیکی کا کام، ہر وہ سنت کا عمل جو ہے جسے دین اسلام نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں بتایا ہے، انہیں ہمیں قبول کرنے کا جذبہ اور حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور یہ چیز ہمارے اندر پیدا اگر آج ہو چکی ہوتی تو ان حالات سے ہم نہ گزر رہے ہوتے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں کے اندر رمضان کے مہینے کا جو اصل مقصد ہے اسے سمجھیں اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عدل له بما آمین۔ پریشان حالت کے اندر پریشانیوں کو فرمائے، مقروضوں کو اللہ تعالیٰ سے خلاصی نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے، ہمارے صحت کے جان مال ایمان عزت کے اندر حفاظت فرمائے، ہمارے فوج شدگان کے اندر اپنی امت کو آسان فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اللہ کی رحمت عطا فرمائے، اللہ رب کی ساری پریشانیوں آزمائشوں اور تکلیفوں سے اسے محفوظ فرمائے، سارے مسلمانوں کے اندر حفاظت فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی اپنی غیب سے مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت جو اس وقت دنیا کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، اہل توحید سے اہل اسلام سے اس وبا کو اٹھا لے، سارے انسانوں سے اللہ اس وبا کو دور فرما لے، اس عذاب کو جو ہے اللہ رب العزت ہم سے اٹھا لے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس آزمائش نے اچھے بھلے مسلمانوں کو جو ہے پریشان کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ رب العزت اس آزمائش سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، اللہ کے گھروں میں آنے سے ڈرا دیا ہے، اللہ اسے محفوظ فرما دے، اللہ کے گھر میں آ جانے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنے سے روک دیا ہے، اللہ اسے بات کرنے کا آمین۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرما دے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں صحیح طور پر پورے اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے روزوں اس کے رات کے قیام کی اللہ ہمیں پوری توفیق عطا فرما دے۔ اس مسجد میں نماز تراویح کا اہتمام ہے، دوست احباب کوشش کر کے نماز تراویح سنت کے مطابق ادا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک